خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے انسان کے وجود میں جو فطری چیزیں رکھی ہیں، جن فطری چیزوں کو گرائشات کہا جاتا ہے، تمایلات کہا جاتا ہے، رجحانات کہا جاتا ہے، بینش و دانش کا نام جس کو دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قوت و استعداد رکھتے ہیں، یعنی تربیت اور پرورش کی لیاقت رکھتے ہیں. آپ ان کی تربیت اور پرورش کر کے اور بہتر بنا سکتے ہیں، ان فطری چیزوں کو اور زیادہ باکمال بنا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو لاپرواہی کر کے، سستی کر کے، عدم توجہی کی وجہ سے اس فطری چیز کو دبا سکتے ہیں، کمزور بنا سکتے ہیں، ہے نا؟ اب چونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی فطری چیزیں کیا ہے؟ وہ استعداد و قوت رکھتی ہیں. اب اگر انسان ان فطری چیزوں کی پرورش کرے گا، اگر تربیت کرے گا، اس کا خاص خیال رکھے گا، تو اب یہ انسان کیا ہوگا؟ تمام مخلوقات سے، حتیٰ فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتا ہے، بافضیلت بن سکتا ہے. کمال کی جو انتہا ہے، کمال کی جو آخری منزل ہے، وہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل تک رسائی ہو سکتی ہے اگر خدا کی عطا کردہ فطری چیزوں کی پرورش کی جائے، اس کی صحیح ڈھنگ سے تربیت کی جائے. ٹھیک؟ اس کے برعکس اگر انسان لاپرواہی کرتا ہے اور ان فطری چیزوں کو کیا ہے؟ نظر انداز کرتا ہے، اس کی طرف بے توجہی کرتا ہے، اس کی پرورش میں لاپرواہی کرتا ہے، اس کے اوپر خواہشات کے غبار کو، خواہشات کی چادر کو ڈال کر کے فطری چیزوں کو دباتا ہے، تو کیا ہوگا؟ انسان روز بروز پستی کی طرف آتا چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ حیوان، اور پھر حیوان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. سمجھ رہے؟ لہذا اب جو انسان کمال کا طالب ہے، جو انسان صعود چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، منزل کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ خدا کی عطا کردہ فطرت کا خاص خیال رکھے، اس کی تربیت اور اس کی پرورش میں خاص توجہ دے. جو لوگ توجہ دیتے ہیں، روز بروز ان کی معرفت بڑھتی ہے، اور معرفت کے نتیجے میں روز بروز خدا کی بندگی اور اطاعت بڑھتی ہے، اور روز بروز اس کا درجہ بڑھتا ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. جن کا ایمان روز بروز بڑھتا ہے، جن کا ایمان شگوفہ ہوتا ہے، جن کا علم اور معرفت روز بڑھتا ہے، ان کے درجات بھی روز بڑھتے ہیں، اور جن کی یہ چیزیں گھٹتی ہیں اس کا مرتبہ بھی گھٹتا ہے. انسان سے حیوان تک آ جائے گا، اور پھر حیوان سے بدتر اور پستر بھی ہو جائے گا اگر کوئی چیز ہے. اسی کو بیان کر دے گا. اگر انسان ان امور فطری را در خود شگوفہ و برابر سازد، اگر انسان ان فطری چیزوں کو، اپنی فطری چیزوں کو شگوفہ کرے، اسے برابر کرے، اور زیادہ جو ہے اس کی پرورش اور اس کے شادابی کے لیے، اس کی ہریالی کے لیے، اس کو اور زیادہ جو ہے تناور ہونے کے لیے اگر انسان کوشش کرتا ہے، تو از ہمیں مخلوقات، تو اللہ کی تمام مخلوقات، حتیٰ فرشتگان، یہاں تک کہ جو اللہ کی معصوم مخلوق ہے جنہیں فرشتہ کہا جاتا ہے، ان سے بھی برتر بھی شود وہ انسان کہ جو اپنی فطری امور کا خیال کرتا ہے، اسے شگوفہ کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، پھر وہ تمام مخلوقات سے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے.
و بلند ترین قلہائے کمال صعود می کند، اور کمال کے سب سے اونچے مقام اور درجے تک کیا ہے پہنچ جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے۔ کمال کا کہ جو آخری بلندی ہے، کمال کا جو ٹیلا ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ پہاڑ کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قلہ۔ قلہ کمال یعنی کمال کی جو انتہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تک انسان صعود کرنا یعنی بلندی کی طرف جانا۔ ایک ہوتا ہے صعود، ایک ہوتا ہے نزول۔ صعود کا مطلب یہ ہوتا ہے نیچے سے پستی سے بلندی کی طرف جانا، اور نزول کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف آنا۔ تو جو فطری امور کی تربیت کرتا ہے وہ پستی سے روز بروز کمال کی بلندی کی طرف جاتا ہے، ٹھیک۔ و اگر شعلہ آنہا را در خود خاموش سازد، اور اگر فطری شعلے کو خاموش کر دے، انسان بجھا دے، اس کا خیال نہ کرے، اس کی پرورش نہ کرے، وہ بجائے فطرت الہی انسان خود، اور اللہ نے جو انسان کے اندر فطری چیزیں رکھی ہیں انہیں چھوڑ دے، اور گرائشہائے حیوانی خود را تقویت نمایت، اور جو حیوانی گرائشات ہیں ان میں پروان چڑھانے لگے، ان کی تربیت اور ان کا خیال کرنے لگے، اسے مضبوط بنانے لگے، تو از ہمیں جنبندگان پستر بھی شود، تو انسان تمام رینگنے والے کیڑے مکوڑے، جنبندگان کہتے ہیں، یہ حیوانوں کے لیے عام لفظ ہے، سب کو، انسان کے علاوہ جو حیوانات ہیں، حیوانات میں سے چاہے چار پائے ہوں، چاہے کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے پرندے ہوں، جنبندگان سے مراد تمام حیوانات۔ از ہمیں جنبندگان یعنی حیوانات، تو تمام حیوانات سے پست تر می شود، ایسا انسان کیا ہو جائے گا؟ پست و ذلیل ہو جائے گا۔ و بے پائین ترین درکات دوزخ سقوط خواہد نمود، اور دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں کیا ہے سقوط کر جائے گا، گر جائے گا۔ یہ سقوط کا مطلب بھی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف جانا، سقوط، حبوط، نزول، یہ سب ایک معنی میں آتا ہے۔ نزول کا مطلب بھی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، حبوط کا مطلب بھی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، سقوط کا مطلب بھی ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی کہ اللہ نے انسان کے وجود میں جو فطری چیزیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پرورش کے قابل ہے۔ اگر انسان اس کی پرورش کرے گا، اس کا خیال کرے گا، تو انسان روز بروز بلندیوں کی طرف جائے گا اور فرشتے سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اور جو انسان ان فطری چیزوں سے لاپرواہ ہو جائے گا، بے خیال ہو جائے گا، فطری شعلے کو جو شخص خاموش کر دے گا اور حیوانی گرائشات کو جو تقویت پہنچانے لگے گا، جو اس کا خیال کرنے لگے گا، وہ روز بروز پستیوں کی طرف جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم کے سب سے پسترین درجے میں اسے ڈھکیل دیا جائے گا، گر جائے گا خود بخود۔ یہ ایک آخری بات، ہمون گونے کی اشارے شد فطریات انسان برقی از مقولہ شناخت و ادراکس و برقی از مقولہ گرائش و میل۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ یہ جو فطری چیزیں ہیں یہ دو طریقے کی ہیں، ایک معرفت اور شناخت والی ہے، ادراک والی ہے، جس کو درک کرنا ہے، جس کو سمجھنا ہے، جس کا تعلق معرفت سے ہے، علم سے ہے، شناخت سے ہے، اور دوسرے گرائشات، رجحانات، سمجھ رہے ہیں، ایک علم و دانش ہے، ایک شناخت و معرفت ہے، اور دوسری چیز فطرت میں کیا شامل ہے؟ گرائشات، تمایلات، کسی چیز کی طرف راغب ہونا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی چیز کی طرف جھکاؤ پیدا کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو انسان کی فطری چیزوں میں، فطرت انسان میں دو چیزیں شامل ہیں فطرت میں، ایک کیا ہے؟ شناخت ہے، شناخت یعنی معرفت، ٹھیک،
شناخت ہے، معرفت ہے، دوسرے کیا ہے؟ گرائش یا تمایلات. جناب کیمرہ چالو کر لیں، دکھ نہیں رہا. یہ کوئی خاص چیز نہیں، میں لوگوں کو بس ایسی بتا رہا ہوں 2 لائن میں کر کے کہ یہ جو فطرت انسانی میں جو چیزیں شامل ہیں وہ 2 طریقے کی ہیں. فطرت انسانی میں 2 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک کو شناخت کہا جاتا ہے، دوسرے کو تمایل کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کچھ چیزوں کی معرفت رکھتا ہے، کچھ چیزوں کی شناخت رکھتا ہے اور کچھ چیزوں کی طرف رجحان رکھتا ہے. تو جہاں فطرت انسانی بولا جائے وہاں یہ دونوں چیزیں شامل رہیں گی. جب بھی کہا جائے فطرت انسانی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ فطرت انسانی کہنے والا یہ 2 چیزیں کہنا چاہتا ہے، ایک انسان کی شناخت اور دوسرے انسان کا تمایل، اس کی گرائش، اس کا رجحان، اس کا تمایل کس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. ٹھیک وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا ہے کہ انسانی فطرتوں میں سے بعض شناخت اور ادراک کے مقولے سے ہیں. مقولے سے یعنی شناخت اور ادراک بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اسے. وہ برقی از مقولے گرائش و میل، اور انسانی فطرت میں سے بعض چیزوں کو گرائش اور میل کہا جاتا ہے. گویا فطرت انسانی میں 2 چیزیں شامل ہیں، 2 چیزوں سے مل کر کے انسانی فطرت بنی ہے، ایک شناخت دوسرے تمایل، ایک ادراک دوسرے میل و رجحانات. لہذا آنچے در منطق بے عنوان بدیہیات اولیے یاد می شود جزو شناختہ ہے فطری است و اموری از قبیل حقیقت جوئی فضیلت خواہی و زیبا خواہی از جملہ گرائشہ فطری انسان ہے. اب یہاں سے لے جا رہے ہیں بات کو کہاں؟ منطق کی زبان میں. سمجھ رہے ہیں؟ منطق کی زبان میں جن چیزوں کو کیا ہے؟ بدیہیات اولیہ کہا جاتا ہے. منطق کی بحث میں آپ نے ایک بحث پڑھی ہوگی کہ اشیاء 2 طریقے کی ہیں، چیزیں 2 طریقے کی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں بدیہی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بدیہی کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ بدیہی ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بالکل واضح اور روشن ہو، جو دلیل کی محتاج نہ ہو، جو بغیر کسی حجت اور بغیر کسی دلیل کے جو ثابت ہوں، جو واضح ہوں، جو روشن ہوں، جس میں فکر و نظر کی ضرورت نہ پڑے، جس میں دلیل و حجت کی ضرورت نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے بدیہیات. تو انسان کی فطرت میں 2 چیزیں ہو گئی، ایک شناخت ہو گئی، ایک تمایل ہو گیا. ٹھیک. منطق میں جسے بدیہیات اولیہ کہا جاتا ہے اس میں انسان کی فطرت میں سے جو 2 چیزیں ہیں شناخت اور تمایلات، کون بدیہیات اولیہ میں شمار کی جاتی ہیں؟ شناخت یا تمایلات؟ شناخت. آسان لفظوں میں انسان کی فطرت میں جو 2 چیزیں ہیں، ایک شناخت دوسرے تمایلات. ٹھیک. شناخت کو منطق کی زبان میں بدیہیات اولیہ کہا جاتا ہے اور تمایلات کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ اسی کو بدیہیات سے ہٹ کر کے اس کو آپ لے کے چلے جائیں گے تو ضروریات میں کیا ہے؟ ضروریات. ٹھیک. ایک بدیہیات ہے، ایک ضروریات ہے. بدیہیات بدیہی کی جمع ہے اور ایک ہے ضروریات. بدیہات میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ضروریات میں دلیل کی ضرورت ہے. تو منطق کی زبان میں جس کو بدیہات اولیہ کہا جاتا ہے، بدیہات جس کو کہا جاتا ہے، تو انسان کی جو فطرت تھی، مثلا یہ فطرت، ٹھیک، اس کے 2 مقولے تھے، ایک شناخت، دوسرے کیا تھا؟
گرائش. ٹھیک، تو یہ فطرت جو شناخت اور گرائش دو مقولہ رکھتی ہے، یہ شناخت منطق میں بدیہات میں شامل ہے اور گرائش منطق کی زبان میں ضروریات میں شامل ہے. مشکل ہو گیا؟ یعنی جو انسان کی شناخت ہے یہ بدیہات میں سے ہے، اس کے لیے کسی دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں ہے. لہذا برخی از مقولہ گرائش و میل، انسان کی فطرت کا جو دوسرا مقولہ ہے جسے گرائش اور میل کہا جاتا ہے، آنچہ در منطق به عنوان بدیہات اولیہ یاد می شود، منطق کی زبان میں جسے بدیہات اولیہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے وہ جزو شناختہائے فطری است، اس کا تعلق شناخت فطری سے ہے. آسان لفظوں میں اسی شناخت فطری کو منطق کی زبان میں بدیہات اولیہ کہا جاتا ہے، چاہے ادھر سے کہو چاہے ادھر سے کہو. بدیہات اولیہ کیا ہیں؟ کہ انسان کی فطرت میں جو شناخت شامل ہے. ٹھیک، یا آپ یہ کہیں گے کہ انسان کی فطرت میں جو شناخت ہے اس کو منطق کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے بدیہات اولیہ کہتے ہیں. ٹھیک، اور جو دوسرے امور ہیں انسان کی فطری شناخت کے علاوہ، جیسے حقیقت جوئی جس کا تعلق کیا ہے؟ گرائشات اور تمایلات سے. حقیقت جوئی، انسان فطری طور پر حقیقت طلب ہے، حقیقت کی جستجو میں رہتا ہے. فضیلت خواہی، ہر انسان فضیلت چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے. زیبا خواہی، ہر انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. از جملے گرائش ہائے فطری انسان، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اور بھی دوسری جو گرائشات ہیں ان کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے. ٹھیک، اگر کوئی مشکل ہو، کوئی سوال ہو تو ذہن میں رکھیے، کل انشاءاللہ بتائیے گا تو انشاءاللہ سوال کا جواب، اور اگر کوئی ابہام ہوگا تو اسے رفع کیا جائے گا.